بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم اردو کا نصفی سبق لے کے حاضر ہوئے ہیں، پہلی فتح۔ پہلی فتح سبق کا عنوان ہے اور اس کے بعد مصنف کا نام ہے نسیم حجازی۔ نسیم حجازی کی جو پیدائش سال ہے وہ 1914 ہے۔ نسیم حجازی کا اصل نام محمد شریف تھا، جو ضلع گرداسپور ہندوستان میں پیدا ہوئے، اس وقت ہندوستان کا حصہ ہے۔ ممتاز ناول نگار اور صحافی تھے آپ۔ قیام پاکستان کے بعد کوئٹہ میں آپ نے رہائش اختیار کی۔ اسلامی تاریخ سے وابستگی آپ کی بڑی اچھی تھی اور اسلامی ناول آپ تحریر کیا کرتے تھے۔ تو جلد آپ نے صحافت کو خیر بات کہنے کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پہ ناول نگاری شروع کی اور اسلامی تاریخی ناول آپ نے بڑے خوبصورت اور اچھے مؤثر انداز میں لکھے۔ تو 1996 میں آپ نے وفات پائی۔ یہ مختصر سا تعارف تھا پہلی فتح کے مصنف نسیم حجازی کا۔ اب ہم سبق کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ سبق کے تعارف میں مسلمانوں کا شاندار ماضی اس سبق میں، کیونکہ یہ پہلی فتح ناول ہے اس سے لیا گیا ہے، تو مسلمانوں کا شاندار ماضی اور مسلمانوں کا جذبہ جہاد، پھر مظلوم کی فریاد، جہاد کے لیے مالی معاونت، محمد بن قاسم کی جنگی حکمت عملی، مسلمانوں اور غیر مسلموں کی جنگ میں فرق۔ یہ سبق کا وہ تعارف ہے جو اسے ہم نے اس سبق میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس کو دیکھیں گے۔ ایک اہم سوال جو پوچھا جا سکتا ہے ماروزی کے حصے سے، وہ ہے کہ یہ سبق کس ناول سے لیا گیا، کس سے واقف ہے۔ محمد بن قاسم ناول ہے نسیم حجازی کا، اس سے یہ لیا گیا ہے اور اس کے دو حصے ہیں، حصہ اول اور حصہ دوم۔ تو دوسرا حصہ ہے اس کا عنوان ہے نامزد اور نوجوان سپہ سالار۔ دوسرے حصے کا یہ چوتھا باب ہے پہلی فتح، جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے۔ تو اس کے بعد نسیم حجازی کے تصانیف ہیں پردیسی درخت، انسان اور دیوتا، اندھیری رات کے مسافر، شہین، کافر حجاز، معظم علی اور تلوار ٹوٹ گئی، محمد بن قاسم، جس سے ہمارا یہ سبق لیا گیا ہے، واقف ہے، آخری واقعہ، آخری چٹان، خاک اور خون، کورش کے ہاتھی وغیرہ، یہ ایک ہی تصانیف ہیں اور یہ سارے کے سارے اسلامی اور تاریخی ناول ہیں جو آپ کے سامنے یہ فہرست موجود ہے۔ اس میں خاک اور خون ایک بڑا خوبصورت ان کا ناول ہے، جس میں محمد بن قاسم کے انداز میں انہوں نے قیام پاکستان اور ہجرت کے دوران آنے والے وہ سارے واقعات کو اپنے بڑے خوبصورت انداز میں اس ناول میں تقسیم ہند کے جتنا کچھ خاک اور خون اس ناول کا تاریخی حصہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس ناول میں جو مختلف کردار ہیں ان کی طرف۔ تو پہلا کردار ہے محمد بن قاسم۔ یہ مرکزی کردار ہے محمد بن قاسم، جو 17 سالہ نوجوان ہے اور سپہ سالاری کے جوہر اور قابلیت ان کے اندر بھرپور انداز میں آیا ہے۔ اس کے بعد لہیب وہ لڑکی ہے جس کی فریاد پر حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کو فوج دے کر لہیب کی مدد کے لیے، اس کی فریاد پر لبیک کہنے کے لیے انہیں یہاں بھیجا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جنہوں نے جب انہوں نے ایک خط تحریر کیا اپنے رومال پہ خون سے اور وہ حجاج بن یوسف کو بھیجا، حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کو فوج کے ساتھ روانہ کیا اس لڑکی کی مدد کے لیے۔ زبیدہ یہ محمد بن قاسم کی بیوی کا نام ہے اور محمد بن قاسم کی بیوی ہے اور حجاج بن یوسف کی بیٹی تھی۔ حجاج بن یوسف یہ اسلامی سلطنت کا ایک معروف اور مشہور اہم کردار ہے۔ اور اس کے بعد محمد بن ہارون جو تھے، یہ بلوچستان کے مکران کا جو علاقہ تھا اس وقت، اس کے گورنر تھے۔ اور اس کے بعد عبید اللہ وہ کردار ہے جو وہ وقت کا سربراہ تھا، جسے حجاج بن یوسف نے 20 افراد پر مشتمل قافلہ جو ملاقات کے لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عبید اللہ کی
قیادت میں بھیجا تھا تاکہ وہ جا کے راجہ دہر سے معاملات حل کرے۔ اور اس کے بعد ہے بھیم سنگھ، یہ راجہ دہر کا ایک سپہ سالار تھا جو محمد بن قاسم کے مقابلے میں لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد ہے راجہ دہر، یہ دارال کا گورنر تھا۔ اس کے جو بنیادی اس سبق کا خلاصہ ہے اس میں راجہ دہر کا دوسرا بڑا کردار ہے۔ تو راجہ دہر اس علاقے کا دارال کا گورنر تھا، تو اس کے دوران انہیں ایک قافلہ جو لنکا سے جا رہا تھا، جس میں کچھ تاجر بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، تو انہوں نے لوٹنے کے بعد اس کو راجہ دہر کے جو علاقہ تھا جو اس کے کنٹرول میں تھا، لوٹنے کے بعد ان لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد نہید نامی ایک لڑکی اس قافلے کا حصہ تھی، اس نے ایک خط تحریر کیا حجاج بن یوسف کے نام۔ تو حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بعد میں بھیجا، اس سے پہلے عباد اللہ کے ساتھ 20 لوگوں کا وفد ان کے پاس آیا تاکہ ان سے معاملات حل کر سکے۔ چونکہ جب معاملات حل نہیں ہوئے، پھر محمد بن قاسم کو فوج دے کر روانہ کیا گیا۔ تو یہ راجہ دہر تھا۔ اور زبیر، یہ وہ کردار ہے، یہ ایک سپاہی تھا اور پیغام پیشاں تھا جو نہید کا پیغام لے کے حجاج بن یوسف تک پہنچا تھا۔ اس کے بعد ایک سفر شروع ہوتا ہے محمد بن قاسم کا، جو محمد بن قاسم دمشق، یہ شام کے دارالحکومت کا نام ہے، شام کے شہر کا نام ہے، وہاں سے یہ قافلہ روانہ ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ قافلہ بصرہ اور کوفہ میں، جو عراق کے شہروں کے نام ہیں، وہاں 3 دن انہوں نے قیام کیا۔ بصرہ اور کوفہ کے بعد یہ شیراز آئے، شیراز ایران کے شہر کا نام ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے پھر یہ مکران جو بلوچستان کا پہاڑی علاقہ ہے وہاں تک پہنچے، اور پھر وہاں سے لسبیلا جو بلوچستان کے شہر کا نام ہے، یہاں آ کر انہوں نے بھیم سنگھ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا اور جنگ ہوئی۔ اس کے بعد یہ وہ کردار تھے، اور محمد بن قاسم کا سفر تھا جو طے کرنے کے بعد ایک بے کس اور بے بس لڑکی کی فریاد کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کی پکار کے لیے، اس کی عزت کی حفاظت کے لیے یہاں پہنچا تھا۔ اس کے بعد سبق کے اہم نکات ہیں۔ اہم نکات میں مسلم فوج کی روانگی ہے کہ مسلم فوج کی روانگی یہ 17 سالہ سپہ سالار محمد بن قاسم کے ہاتھوں تھی۔ یہ نوجوان سپہ سالار، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا بھی تھا، داماد بھی تھا، اور اس کے بعد یہ زبیدہ کا شوہر بھی تھا۔ اس قافلہ جب یہ دمشق سے روانہ ہوا تو اس میں ہر عمر کے لوگوں کی شرکت کی، بالخصوص نوجوان نسل جو تھی وہ اس قافلے میں روان تھی، اور ان کا جوش و خروش قابل بھی تھا اور دیکھنے کے ساتھ تھا۔ اور اس میں کیا تھا، ایک بے کس بیٹی کی فریاد تھی جس پہ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے کو بھیجا تھا کہ اس کی مدد کی جائے۔ لیکن یہ صورت اس وقت سامنے آئی، اس وقت ان کا واسطہ پڑا جب یہ جو قافلے کے جو لوگ آئے تھے، 20 لوگ جو آئے تھے، محمد بن عبید اللہ کی قیادت میں ان کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے سب کو قتل کر دیا۔ 2 واپس اپنی جان بچا کے واپس بھاگ کر کے انہوں نے جا کے بتایا کہ ہمارے باقی جو 18 لوگ ہیں انہیں مار دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے حجاج بن یوسف نے سپہ سالاری کی جو قیادت تھی، جو ان کو خاص تھی، ان کو محمد بن قاسم کو دے کے بھیجا۔ اس کے بعد ہے دوسرا نقطہ ہمارے پاس مالی مدد کا جذبہ۔ تو جذبہ جہاد کی سرشاری تھی، اور مسلمان ایک بیٹی کی فریاد پر لبیک کہہ رہے تھے، تو خواتین کی مالی مدد، خواتین نے اس میں بے شمار انداز میں اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنے تمام زیورات اور نقدی، وہ بیت المال کہا جاتا ہے کہ بیت المال بھر گیا۔ اس میں نہید اور زبیدہ یہ ایک کا بنیادی کردار تھا۔ تو زبیدہ گھر گھر جا کر چندے کے لیے اور اس مسلمانوں کی جو بیٹی اس کا پیغام پہنچانے کے لیے وہ گھر گھر جاتی تھی، تو مسلمانوں کی جو خواتین تھی انہوں نے بیت المال کا جو سارا خزانہ تھا، نقدی تھے، زیورات تھے، وہ سارے کا سارا خزانہ بھر دیا۔ اس کے بعد وفد کا قتل۔ اب 20 افراد کا وفد، میں نے آپ کو بتایا عبید اللہ کی قیادت میں حجاج بن یوسف نے روانہ کیا، اور وفد کی قیادت عبید اللہ کر رہے تھے۔ جب وفد یہاں آیا اور انہیں آ کے بتایا، سارے معاملات ان کے سامنے رکھے، تو انہوں نے باقاعدہ اس پہ کچھ ایکشن لینے کی بجائے انہوں نے وفد کے
جو 18 ارکان تھے ان کو قتل کر کے باقی جو 2 بچے تھے وہ واپس بھاگ گئے تھے. انہوں نے جا کے پھر حجاج بن یوسف کو سارے حالات بتائے. پھر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو جنگ کے لیے روانہ کیا. اس کے بعد فوج کی تعداد ہے تو دمشق سے فوج جب نکلی اس وقت ان کی روانگی کے وقت مسلمانوں کا جو فوج کی تعداد تھی وہ 5000 تھی. پھر جب بصرے سے یہی فوج بصرہ پہنچی اور کوفہ 3 دن وہاں قیام کیا. 3 دن قیام کرنے کے بعد جب یہ فوج بصرہ سے روانہ ہوئی تو ان کی کل تعداد 12000 تھی، جس میں سے 6000 گھوڑ سوار تھے، 3000 شتر سوار تھے، شتر کا مطلب یعنی اونٹ سوار، اور 3000 پیدل تھے. یہ 12000 فوج لے کے محمد بن قاسم لسبیلا پہنچ گیا. اس کے بعد بھیم سنگھ کی فوج، بھیم سنگھ کی فوج کی جو تعداد تھی وہ 20000 تھی، اور بھیم سنگھ کا جو عزم تھا انہوں نے کہا کہ یہ 12000 تعداد ہے تو 20000 یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہم اسے پہلے ہی فرصت میں ہمیں نمٹا کے واپس بھیج دیں گے. اس کے بعد گوریلا حکمت عملی تھی ان کی اپنا بھیم سنگھ کی. بھیم سنگھ چھوٹے چھوٹے گروہوں کا اچانک حملہ کرتے تھے یہ لوگ، اور یہ 35-40 لوگوں کا گروہ ہوتا تھا جو پہاڑوں کے مختلف طریقے سے آ کے مسلمانوں کو جو فوج اس پہ حملہ کرتا. حملہ کرنے کے بعد پھر یہ اچانک غائب ہو جاتے. اور یہ دیگر حملے ہوتے تھے جگہ بعد دیگر، کوئی ادھر سے حملہ کر رہا ہے کوئی اس جانب سے حملہ کر رہا ہے. جس طرح مسلمان فوج کی توجہ ہوتی یہ دوسری طرف سے حملہ آور ہو جاتے. پھر ان سرات دستوں کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا تھا کہ ان کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ اچانک پھر جو اونٹ تھے جو سوار سوار تھے وہ بیچارے پریشان ہو جاتے اور جو اونٹ تھے وہ بھاگ دوڑنا شروع کر دیتے، اچھلنا کودنا شروع کرتے، جس سے میدان جنگ کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہو جاتے. اس لیے سب سے زیادہ مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑا وہ اونٹ سوار کے جتنے دستے تھے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پھر حملوں میں شدت، جیسے جیسے محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی رہی ویسے ویسے آگے ان کی طرف سے فوج کی پیش قدمی کے ساتھ ساتھ حملوں میں بھی شدت اور اضافہ ہوتا رہا. تو اس کے بعد محمد بن قاسم جنگی مجلس شورا، جب جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ قریب ہی ایک ٹیلہ ہے، ایک قلعہ ہے، اگر ہم اس کو فتح کر لیں تو کافی حد تک ہمارے معاملات درست ہو سکتے ہیں اور ہمارا مرکز مضبوط ہو سکتا ہے. اس میں محمد بن قاسم نے مجلس شورا یعنی وہ کمیٹی بلائی جو فیصلے کا اختیار رکھتی ہے. محمد بن قاسم نے مجلس شورا کو بلایا اور ان سے مشاورت کی. مشاورت کرنے کے بعد یہ بات طے ہوئی. اب یہ بات کیا طے ہوئی؟ محمد بن قاسم کی جو حکمت عملی تھی وہ یہ بات طے ہوئی کہ سورج نکلنے سے پہلے حملہ کیا جائے گا. یہ بات طے ہوئی. اور اس کے بعد سالار کا مشورہ، مسلمانوں کا جو سپہ سالار لوگ تھے ان میں جو مجلس شورا کے ارکان میں تھے ان میں انہوں نے سے ایک نے کہا کہ سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا بڑا ضروری ہے، تو ہم اس معاملے کے لیے اس قلعے پہ قبضہ کرنے کے لیے ہم کسی اور کو بھیجتے ہیں، آپ نہ جائیں. تو سالار کا یہ مشورہ تھا کہ سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا از حد ضروری ہے، اس لیے ہم کسی اور کی قیادت میں بھیج دیتے ہیں. لیکن محمد بن قاسم نے اس کو یہ کہہ کے رد کر دیا کہ جنگ قدسیہ میں بھی یہی ہوا تھا کہ 7 ابی وقاص یہ اشرا مبشرہ میں سے تھے، صحابہ کرام تھے. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ 7 ابی وقاص جو گھوڑے پہ چڑھنے کے قابل بھی نہیں تھے لیکن مسلمانوں کی یہ فوج میں بہادری کے ساتھ لڑی تھی. اور ایرانیوں کو شکست صرف اسی بات کی ہوئی تھی کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ دارا جو ہے بہت ہو گیا، تو اس کے بعد وہ سارے ادھر ادھر بکھر گئے اور بکھرنے کے بعد ان کو شکست ہو گئی کیونکہ ان کا جو سپہ سالار تھا وہ نہیں رہا. انہوں نے کہا ہم نے ان کی طرف نہیں دیکھنا، ہمارے جو سپہ سالار تھے جیسے 7 بن ابی وقاص نے کیا جنگ قادسیہ میں. ایرانیوں کی شکست اس وجہ سے ہوئی تھی جنگ قادسیہ میں کیونکہ ان کا سپہ سالار مارا گیا. تو جیسے ان کا سپہ سالار مارا گیا تو وہ ساری فوج بکھر گئی اور ایرانیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس طرح نہیں کرنا بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے مسلمان سپہ سالاروں کی مثال لینی ہے، اس کو معاشرے راہ بنانا ہے. کہ 7 بن ابی وقاص نے کیا کیا تھا کہ جب وہ اپنا گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہیں تھے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا کہ مسلمانوں نے اس چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بھرپور انداز میں جنگ کی اور اس جنگ میں کامیابی حاصل کی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی جو جنگ ہے اور جو غیر مسلموں کی جنگ ہے ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. یہ ایک اہم پیغام تھا اور وہ کیا فرق ہوتا ہے کہ مسلمان کی جو جنگ کرتا ہے مسلمان وہ جنگ ہوتی ہے صرف اللہ کے لیے لڑتا ہے. مسلمان اللہ کی رضا کے لیے مسلمان جنگ کرتے ہیں.
اور وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں، اگر یا شہید ہو جاتے ہیں تو شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں، اگر نہیں تو پھر غازی کے مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں۔ تو جو غیر مسلموں کی جنگ ہوتی ہے، تو غیر مسلموں کی جنگ ہے وہ رنگ و نسل کے لیے لڑتے ہیں، اپنی سپہ سالاری کے لیے لڑتے ہیں، اپنی قیادت کے لیے لڑتے ہیں، بادشاہ کے لیے لڑتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس طرح ہے کہ مسلمان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے۔ یہ خلاصے کے لیے میں نے اہم نکات بنائے تھے اور آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بہترین خلاصے کا آپ اس میں تحریر کر سکتے ہیں، اس کے مطابق لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں جب یہ سارا ہو گیا معاملہ، اس کے بعد محمد بن قاسم نے لسبیلا میں ایک زبردست لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں مسلمانوں کو محمد بن قاسم پھر یہ سندھ کو فتح کرتے ہوئے جب یہاں پہنچا، سندھ کو فتح کرتے ہوئے بابر اسلام سندھ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم سب سے پہلے سندھ میں داخل ہوا تھا۔ تو سندھ کو فتح کرتے ہوئے ملتان تک پہنچا محمد بن قاسم، ملتان کو انہوں نے فتح کیا۔ اب اس کے بعد یہ جو سپہ سالاری کا دور تھا، ایک بہترین 17 سالہ نوجوان نے اپنی قیادت اور اس کے مطابق ساری حکمت عملی انہوں نے سنبھالی۔ یہ ہمارے اہم نکات تھے اور سبق اور مصنف کا تعارف تھا۔ اب ہم پڑھیں گے نصری سبق، جس میں سب سے پہلے ہم لوگ لکھے ہوئے میں نے دمشق، یہ شام کے دارال حکومت کا نام ہے، اور دور افاطہ، الگ تھلگ رہنا، قیادت رہنمائی کو کہتے ہیں۔ بصرہ عراق کے شہر کا نام ہے۔ امادہ رضامندی کو کہتے ہیں۔ غیور غیرت مند، بے کس مجبور لاچار، فریاد پکار، معمر بوڑھا یا بوڑھی، ٹولی گروہ کو کہتے ہیں جس میں 10-20 لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تقلید کرنا، پیروی کرنا، اعانت، مدد، کار خیر، نیک کام۔ اور اس کے بعد دیوبند، یہ بندرگاہ کا نام بھی تھا اور سندھ کا پرانا نام بھی تھا۔ تو بچوں یہ ہم نے دیکھا، یہ اہم لغت تھے۔ اب ہم سبق کے نصری سبق کے ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ تو نسیم حجازی پہلی سبق، صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ تو دمشق میں نے آپ کو بتایا شام کی دارالحکومت کا نام ہے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھی۔ دمشق سے لے کے بصرہ، یہ عراق کے شہر کا نام ہے، ہر لوگوں میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ تک راستے کے ہر شہر اور ہر بستی سے کئی کم سن لڑکے مطلب کا عمر ہو، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل تھے۔ یعنی کہ اس فوج میں جو محمد بن قاسم وہاں سے چلے، اس میں تمام عمر کے لوگ، بچے، کم سن، جوان، بوڑھے، سارے کے سارے شامل تھے، اور ان کا جوش و خروش دیکھنے کے لائق تھا۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم تک کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی، اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھی۔ تو جو نوجوان عورتیں وہ اپنے شوہر، اور جو مائیں ہیں وہ اپنے بیٹوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہنیں ہیں وہ اپنے بھائیوں کو اس بات کے تیار کر رہے تھے کہ ایک مسلمان کی بیٹی کا خط ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ تو آپ محمد بن قاسم جو کہ نوجوان سپہ سالار تھا، اس کی قیادت کے لیے آپ تیار ہو جائیں اور آپ اس کے ساتھ جائیں۔ غیور قوم کی ایک بے کس، غیور کا مطلب ہوتا ہے غیرت مند، غیور قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد بصرہ کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ بصرہ کی عورتوں میں زبیدہ کی تقلید کے باعث یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ نحید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔ کیا بتایا گیا کہ یہ مسئلہ صرف اور صرف ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلمان کی بہو بیٹی کا مسئلہ ہے، یہ سب کا مسئلہ ہے، یہ صرف نحید کا مسئلہ نہیں ہے۔ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتی اور اس کی تقریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتی۔ تو نوجوان لڑکیاں آتی تو زبیدہ ان کو تبلیغ کرتی، ان کو بتاتی، سمجھاتی کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اور ہمارے بہن بھائیوں کو اس کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں۔ تو خواتین نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا، اپنے زیورات، نقدی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بیت المال سارا بھر گیا،
اور جو نوجوان تھے انہوں نے اپنا حصہ اس انداز میں ڈالا کہ محمد بن قاسم کی قیادت میں وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور یہ قافلہ رواں دواں رہا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ خرابی صحت کے باوجود نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتی اور تقاریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتی۔ خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بصرہ کی معمر عورتوں، معمر کا مطلب ہوتا ہے بوڑھی عورتیں، ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے عورتوں کے پاس پہنچتی۔ تو محمد بن قاسم کی جو والدہ تھی وہ بصرے میں مختلف گھروں میں جاتی، محلوں میں جاتی اور وہ جا کے تبلیغ کرتی۔ وہ جو مسئلہ تھا، ایک بیٹی کا مسئلہ تھا، جو نحید کا مسئلہ تھا، وہ جا کے ان کو بتاتی کہ اس کے بعد ہمارے پاس اور کوئی صورتحال نہیں ہے کہ ہم نے مسلمان اس بیٹی کی حفاظت کرنی ہے۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات وہاں پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا کیا انہوں نے؟ اپنے تمام زیورات جو تھے زبیدہ نے وہ فروخت کر دیے اور مسلمانوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات پہنچانے کے لیے، تاکہ ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو جنگ کے میدان میں۔ بصرہ کے تمام امیر و غریب گھرانوں کے لڑکیوں نے اس کی تقلید کی۔ تقلید کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا۔ جس طرح زبیدہ نے کیا اسی طرح بصرے کی جتنی بھی عورتیں تھیں وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے بھرپور انداز میں اس میں حصہ ڈالا، اور جیسے زبیدہ کہہ رہے تھے اس کی بھرپور تقلید بھی کر رہے تھے، اور مجاہدین کے اعانت کے لیے بصرہ کے بیت المال میں چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کی تقلید کی، جس انداز میں سارے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق، امیر اور غریب اپنے اپنی حیثیت کے مطابق سونا چاندی بیت المال میں جمع کروا رہے تھے۔ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کار خیر، کار خیر کہتے ہیں نیک کام، عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے بھی اس کار خیر میں بصرہ کی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا، اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ تو جس طرح بصرے کے عراق کے شہر میں لوگوں نے اس کی بھرپور مدد کی، خزانہ کو بھر دیا، اسی طرح بصرہ کی عورتیں بھی کسی انداز میں پیچھے نہ رہی، انہوں نے بھی بھرپور انداز میں اپنا اپنا حصہ ڈالا اور لاکھوں روپے جمع ہو۔ تو محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد طے بھیجا گیا تھا، اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 20 لوگوں کا ایک وفد جو وہاں بھیجا گیا کہ جا کے ان سے معاملات طے کرے، انہیں جا کے بتائے، یہ مسئلہ حل کرے، لیکن ان 20 میں سے 18 لوگوں کا قتل ہوا اور 2 نوجوان اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے، باقی تمام داخل کے گورنر نے قتل کر دیے ہیں۔ اب یہ پیغام بڑا مشکل تھا جب یہاں پہنچا، تو حجاج بن یوسف کے پاس جب یہ پیغام پہنچا کہ داخل کے گورنر نے ہمارے 18 لوگوں کو قتل بھی کر دیا ہے، ہماری بیٹی کو بھی معصوم کر رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تاجر ان کو بھی لوٹ لیا گیا ہے، تو یہ بات ان کے لیے بڑی دشوار تھی اور مشکل کام تھا۔ اس خبر نے بصرہ کی عوام میں انتقام کی سلگتی آگ پر تیگ کا کام کیا۔ ایک تو پہلے مسلمان پریشان تھے کہ ان کو لوٹ لیا گیا، تاجروں کا قافلہ لوٹا گیا، اور اس کے ساتھ مسلمان کی جو عورتیں تھیں، بچے تھے، ان کو محسوس کیا گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب دوسرا کام یہ ہو گیا اس کے بعد کہ ایک دن کیا ہوا کہ انتقام کیا کہ 18 یہ جو افراد تھے ان کا بھی قتل کر دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ انتقام کی جو سلگتی آگ تھی اس کو مزید ہوا ملی، اور پھر عوام اور تیار ہوگی لڑنے کے لیے۔ تو دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی کل تعداد 5000 تھی۔ جب وہ بصرہ سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تھی، جن میں سے 6000 سپاہی گھوڑ سوار تھے، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے ہم اتنے پڑھیں گے، انشاءاللہ سبق کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں اس کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔